بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ تمام دیکھنے والے خیر و عافیت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے۔ تو میرا عنوان احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، موضوع چل رہا تھا مخلوقات کی ابتدا کا بیان، جس کا حوالہ بخاری شریف کی کتاب۔ تو آج کی حدیث ہے کہ صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی اور فارغ ہونے کے بعد ہم سے بیان کیا کہ میرے سامنے شیطان آ گیا تھا اور نماز توڑوانے کی کوششیں کر رہا تھا، لیکن اچانک اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پر غالب کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث مبارکہ کی وضاحت یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ نماز ادا کر رہے تھے کہ شیطان ان کے سامنے آ گیا اور اس نے ایسی حرکتیں شروع کر دیں کہ جس کی وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز ٹوٹ جائے یا ممکن تھا کہ ٹوٹ جاتی، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم ہو گیا، کیونکہ انہیں غیب کا علم تھا کہ شیطان کس طرف ہے، کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے۔ تو لہٰذا آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس پر غالب رہے، اس کی تمام حرکتوں پر غالب رہے اور انہوں نے اپنی نماز کو جاری رکھا۔ اگر کوئی عام انسان نماز پڑھ رہا ہو تو اس کو نماز کے دوران برے برے خیالات آتے ہیں، گھر کی باتیں یاد آتی ہیں، دن کی ترتیب یاد آتی ہے، 100 طرح کی باتیں اس کے ذہن میں آتی ہیں، لہٰذا وہ تمام شیطان ہی کی طرف سے ہوتی ہیں۔ شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ جب بھی انسان اللہ کی بارگاہ میں جانے لگے یا نماز کے لیے کھڑا ہونے لگے یا ویسے ہی کوئی ذکر کرنے لگے تو شیطان اس کو بہکاتا ہے، دنیاوی خیال اس کے ذہن میں لے کر آتا ہے۔ اور جب بھی کوئی نماز پڑھ رہا ہو، خاص طور پہ اکثر لوگوں کو یہ بات بھول جاتی ہے کہ ہم نے کتنی رکعات ادا کی ہیں اور کتنی باقی رہ گئی ہیں۔ یہ سب بھی شیطان کی طرف سے خیالات ہوتے ہیں کہ انسان نماز بھول جائے، دوبارہ ادا کرے، اللہ کی راہ سے گمراہ ہو جائے۔ اور کبھی کبھی کوئی انسان جلد بازی میں نماز پڑھ کے جب آخر میں یہ یاد کرتا ہے کہ میں نے تو اتنی رکعات ادا کی اور اتنی رہ گئی، اب کیا دوبارہ نماز پڑھنی چھوڑ دو، تو کچھ لوگ دوبارہ اس کو ٹھیک طرح سے مکمل ادا نہیں کرتے، جبکہ انہیں پتہ ہو کہ ہم نے نماز میں غلطی کی ہے۔ جس کو اپنی نماز پر شک و شبہ ہو کہ ہماری نماز میں رکعات میں کمی بیشی ہو گئی ہے، ہمیں بھول گیا، ہمیں یاد نہیں، ہمارے ذہن میں کوئی اور بات چل رہی تھی جس کی وجہ سے ہمیں یہ بھول گیا کہ ہم نے کتنی رکعات ادا کی اور کتنی رہ گئیں، تو ایسی صورت میں ہمیں چاہیے کہ ہم سجدہ سہو کر لیں، یعنی جو چیزیں ہمیں بھول گئی نماز میں، ہم اس کی ادائیگی کے طور پہ ایک سجدہ ادا کر لیں، جس کا میں نے طریقہ پہلے احادیث میں بتایا ہے۔ تو اسی طرح جب بھی شیطان کسی انسان کے پاس آتا ہے تو وہ بھرپور کوششیں کرتا ہے کہ انسان کی نماز ٹوٹ جائے، یہ اللہ کی راہ سے دور ہو جائے، بہک جائے، نماز کے دوران بھی اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونے کے باوجود بھی یہ دنیاوی خیال سوچتا رہے، گھر کے کاموں کو سوچتا رہے، یعنی ہر طرح کے برے اچھے گندے خیالات اس کے ذہن میں ڈالتا رہتا ہے۔ تو یہ سب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نماز میں اپنے ایمان کو پختہ رکھیں، اپنے ایمان کو تازہ رکھیں اور پوری کوشش کریں کہ ہم نماز جو پڑھ رہے ہیں اس کا ترجمہ، اس کے الفاظ کو گہرائی سے ادا کریں، مد نظر رکھتے ہوئے کہ ہم اللہ سے بات کر رہے ہیں، ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں، تو لہٰذا ہم اللہ سے بات کے دوران ہمیں کسی اور چیز کو سوچنا کفر سمجھنا چاہیے، غلط سمجھنا چاہیے، گناہ سمجھنا چاہیے، اللہ کے ساتھ روبرو کلام کرنا چاہیے۔ یعنی نماز میں ہمیں مخلص طریقے سے بنا کچھ اور سوچے سمجھے اپنے دماغ کو حاضر رکھ کے اللہ کے بارگاہ نماز کے لیے کھڑا ہونا چاہیے۔ جب بھی ہمیں شیطان بہکانے لگے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس شک و شبہ والی چیز کو، یعنی ہم جب اللہ کا ذکر کر رہے ہوں یا نماز ادا کر رہے ہوں تو اس میں ہمیں شک و شبہ ٹھہرے کہ ہم نے غلط پڑھا یا صحیح پڑھا، تو اس کو ٹھیک کر لینا چاہیے۔ تو بے شک شیطان جو ہے وہ سب سے زیادہ خلل نماز ہی میں پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں شیطان کی ہر قسم کی گمراہی اور بہکاوے سے محفوظ فرمائے اور ہمارے ایمان کو پختگی بخشے۔ آمین ثم آمین۔ شکریہ۔